تمہاری شرارتی سی جان ہوں، وہ بالے جان بننے کے مراحل میں ہوں۔ ویسے سچ میں اس وقت تم میرے پاس ہوتی تو میں نے اس بات پر پھیل جانا تھا۔ ارسل کی بات تو حیا کا پورا وجود لرزا گئی تھی۔ چہرے پر کئی آڑے ترچھے دلفریب رنگ ابھرے۔ تم فی الوقت کچھ ٹائم پھیل نہیں سکتے، تمہیں دل کا گہرا زخم دیا ہے۔ عام بات تھوڑی ہے۔ حیا ایک بار پھر اداس ہوئی تھی، دوسری طرف بھی مسکان مدھم ہوئی تھی۔ ارسل کی محبت کسی زخم سے رک نہیں سکتی، زخم لے کر ہی تو تم کو پایا ہے پگلی۔ یہ تو کیا، اس جیسے کئی زخم ارسل منصور کے سر آنکھوں پر ہیں جو مجھے تھوڑی تھوڑی حیا دیتے رہیں۔ تعصب زدہ مگر بے انتہا محبت لیے وہ حیا کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ ارسل حیا کے لہجے میں خارے پانی کی نمی ابھری تو مقابل بھی دل رکا۔ آئی ریئلی لو یو حیا، میرا بس چلے تو تم پر اپنی زندگی تک لٹا دوں، کوئی تمہیں برا کہے تو اس کو آگ لگا دوں، مجھ سے دور مت جانا، مجھے تمہاری اور تمہارے ساتھ کی اب بہت ضرورت ہے۔ ارسل کا لہجہ بے لچک اور نگاہیں سوالیہ ہو کر بھی موہنی تھیں۔ حیا اس پر اب قربان ہونے پر بھی راضی تھی۔ ارسل تم سے کی ہر ناانصافی مجھے رلا رہی ہے، کاش میں پہلے سمجھ جاتی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں، تمہیں یوں تکلیف نہ ہوتی۔ میں کوشش کروں گی کہ اب صرف تمہاری خوشی بن سکوں، مجھے تم بہت پیارے ہو۔ میں تم سے دور نہیں جاؤں گی۔ حیا کا ٹھنڈا محبت لٹاتا لہجہ ارسل کے دل کو بھی آسودہ کر گیا تھا۔ اسے بھی قرار آ گیا تھا کہ اس کی ریاضت بہت اچھے سے قبول ہوئی تھی۔ ویسے ہم تو مفت میں آج کی رات کے جدا رنگ کا شکار ہو گئے مکمل، لوگوں کو تو اپنی محبت کی پڑی ہے۔ آئی مس یو مائی لو۔ آؤ ہم بھی کہیں باغ چلیں۔ عبید باہر لان میں کرسی پر نیم دراز ہو کر ٹانگیں ٹیبل پر پھیلائے اپنے چہرے پر دنیا جہان کی حسرت اور شوخی لائے بیڈ پر بالکل سیدھی لیٹی مکمل کو مسکرانے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ ابھی باہر سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ شوہر صاحب کی ایسی بے قراری تو مکمل کا دل ہی لوٹ گئی تھی۔ ہاں ہاں مس یو ٹو، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوری سے محبت بڑھتی ہے۔ مکمل نے آنکھیں موند کر چہرے پر شرافت لائے عبید کو چھیڑا۔ دیکھ لو وائفی، زیادہ بڑھ گئی تو تمہیں ہی مسئلہ ہوگا۔ اب جو مجھے تم پر امڑ امڑ کر پیار آ رہا ہے، اس کا کیا علاج کروں؟ عبید نے معصومیت سے سر کھجاتے اپنی پیاری سی بے بسی بتائی تو مکمل کی ہنسی پورے کمرے میں ترنم پھیلائی چہکی۔ ہاں ہاں، آپ مجھے پیار کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ہر وقت پیار۔ مکمل بھی اب اسے خلوص استانی ہی لگی تھی۔ تبھی عبید صاحب کا منہ چونا منا ہوا تھا۔ مکمل ہونٹ کا کونا منہ میں دبائے اپنے پیارے عبید کے جواب کی شدت سے منتظر تھی۔ تھکنا کیسا، یہ تو عمر بھر کی ڈیوٹی ہے ماہ بدولت کی۔ ایک یہی تو سبب ہے میری زندگی کی ضمانت کا، تم محبت کے لیے بنی ہو اور عبید ملک بس محبت لٹانے کے لیے۔ عبید کا لفظ لفظ محبت کے دل میں ہلچل مچاتا ہوا اسے دل فریب مسکان عطا کر رہا تھا۔ خود عبید تو سراپا محبت زدہ افسانہ تھا۔ لیں جی، اب مجھے بھی پیار آ رہا ہے اور کریں دلکش دلکش باتیں، لیکن میں آنے والی ہرگز نہیں ہوں، مجھے سونا ہے۔ مکمل تو لگے ہاتھوں عبید کو مزید ستا رہی تھی، جس پر عبید شریر سی ہنسی ہنس چکا تھا۔ تم ایک بار میرے ہاتھ تو لگو، چن چن کر بدلہ لوں گا، میں تمہیں سونے دوں گا تو تم سو پاؤ گی نا؟ فجر تک مجھ سے باتیں کرو ورنہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے اپنے روم میں کھڑا پاؤ گی۔ لیں جی، عبید ملک کے اندر کسی حاکم جلاد کی روح گھس چکی تھی۔ مکمل تو ہنس ہنس کر بے حال تھی۔ جب عبید اس پر یوں حکم چلاتا تھا تو اس کا دل واقعی میں باغ باغ ہو جاتا تھا۔ ہاں ہاں عبید، آپ پھر سے سرٹیلے بن رہے ہیں، میں لوک لگا کر سو جاؤں گی۔ مکمل بھی بنا دبے اس سے ستانے کو مزید چہکی۔ عبید کے چہرے پر بھی رعنائی نے دلکشی بڑھائی۔ تمہارے ارد گرد ایسا کوئی لوک نہیں جو تمہیں مجھ سے بچا پائے۔ ہاں ہاں میری معصوم۔ مکمل بات کے اختتام تک لہجے میں اچھی خاصی معنی خیزی گھل کر مکمل کو بھی ہنسا چکی تھی۔ یا اللہ میرے اس جلمسی شہزادے کو رحم دل بنا دے۔ ویسے میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی، لیکن اب کل ہی پلیز مجھے سچی کا سونا ہے، وعدہ کل سارا وقت آپ کا، جتنی باتیں کرنی ہوگی کر لیجیے گا، صبح اٹھ کر نکاح کی تیاری بھی تو کرنی ہے، آتے ہوئے آپ میرے لیے شاپنگ بھی کر آئیے گا جانو پلیز۔ مکمل اب تو واقعی جمائیاں لے رہی تھی، مگر عبید ضرور منہ لٹکا چکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے پھر سے شریر ہوا۔ تم نہیں بچو گی مجھ سے اب ظالم لڑکی، ٹھیک ہے سو جاؤ، میں تمہارا ڈریس لے آؤں گا۔ پہلی بات شرارت اور
دوسری محبت سے بڑھ کر کہتے ہوئے عبید بھی مسکرا دیا۔ مکمل نے فون پر پیار دیا تو عبید ہنس پڑا۔ آئی لو یو میری جان سے بھی پیارے تلمسے شہزادے، آپ بھی سو جائیں اب۔ اینڈ مکمل آپ پر بھاری اور قربان۔ ساری کی ساری محبت اپنی آواز میں بھرتے ہوئے وہ ہنس دی تو عبید بھی پوری دل فریبی کے سنگ مسکرایا تھا۔ لو یو ٹو۔ کل پوچھتا ہوں میں تمہیں۔ ایک بار پھر مکمل کے چہرے پر اتھل پتھل ہوتی بے چینی چھائی۔ عبید ہنستا ہوا فون رکھ چکا تھا۔ مکمل بھی فون بند ہوتے ہی ہنس دی۔ اپنے جان سے پیارے عبید پر اسے بھی اب شدید امڑ امڑ کر پیار آیا تھا۔ آپ خوش ہیں سنڈریلا؟ صبح صبح عبید واپس آیا تو اسے روحی باہر لان میں ٹہلتی ملی تھی۔ اپنی ٹھنڈک اور سکون زدہ نظریں اپنی بے انتہا پیاری ماں پر ڈالے وہ اس کی جانب آیا اور فوراً اس سے پہلے روحی کو اپنی بے تاب باہوں میں بھرے پورے مان سے پوچھتے بولا تھا۔ عبید کا بشاش اور ترنگ زدہ لہجہ تو روحین کو بھی آسودگی دے گیا تھا۔ اسے عبید کی ان باہوں کی گرفت اس دنیا کی سب سے پرسکون جگہ لگی تھی۔ عبید کے سینے سے لگی وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی اور نگاہیں تو اپنے وجود کے اس قیمتی حصے پر تھیں جو سرتاپا محبت تھا۔ وہ مکمل کے لیے شاپنگ بھی کر کے آیا تھا۔ وعدہ دے نا کہ یوں ہی خوش رہیں گی، کبھی بھی اداس نہیں ہوں گی۔ روحی کا گداز اور رشک زدہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے وہ اپنی ایک آخری تسلی چاہتا تھا۔ روحی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تو عبید بھی دل فریب ہوا۔ رہوں گی تمہارے لیے تو جان بھی دے سکتی ہوں، بہت پیاری ہو تم، میری زندگی کا اثاثہ صرف تم ہو۔ اپنی ماما سے اب کبھی دور مت جانا۔ یہ رشتہ جس کے اندر میں بندھنے جا رہی ہوں یہ میری زندگی کا ایک الگ اور نیا سفر ہوگا۔ مجھے اس سفر کے ساتھ ساتھ تمہارا ساتھ درکار ہوگا۔ میں سب سے پہلے تمہاری ماما ہوں، پھر باقی ہر رشتے کی باری آتی ہے۔ عبید اس سب کو لے کر مجھ سے بدگمان مت ہونا۔ فراز کی تکلیف بہت طویل ہو چکی تھی، میں کبھی نہ مانتی اگر تم نہ کہتے۔ روحی شاید ابھی تک اپنے دل کی الجھی کیفیت میں غرق تھی۔ اسے یہ سب کہیں نہ کہیں عجیب لگ رہا تھا۔ عبید نے مسکرا کر روحی کی دونوں گالوں پر پیار دیا اور زبردست انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں رشک کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب میں سمجھا ہوں کہ میں اتنا حساس کیوں تھا۔ میری یہ سنڈریلا تو ریکارڈ بریک حد تک نازک نکلی۔ آپ ایسا کچھ کیوں سوچ رہی ہیں؟ دوسری شادی کوئی بری بات نہیں ہے ماما، میں آپ کو بھی اپنی طرح آسودہ دیکھنا چاہتا ہوں، ان سب تنہائی کے سالوں کا ازالہ چاہتا ہوں۔ آپ میری ماما ہیں اور میری سنڈریلا جیسی ماما ہمیشہ اپنے اس شیر کو اپنے ساتھ پائیں گی۔ فراز رحمان کی قسمت پر تو مجھے رشک آتا ہے، جس کے دل میں اللہ نے میری اس سنڈریلا جیسی ماں کے لیے اس دنیا کی سب سے انمول محبت اتاری ہے۔ آپ کوئی پشیمانی یا الجھن مت پالیں۔ آئی لو یو اینڈ میری آپ کے لیے یہ محبت اب تاعمر یوں ہی رہے گی۔ میرا بس چلے تو اس دنیا کی ہر اچھی چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ مما خوش رہیے گا، آپ کی خوشی ہی میری زندگی ہے۔ مجھے آپ پر رشک ہے، فخر ہے کہ میں روحین کے وجود کا حصہ ہوں، اور یہ رشک اور فخر دن بہ دن بڑھے گا۔ اب کی بار روحی کے ماتھے پر اپنی والہانہ محبت ضبط کرتا ہوا اپنی موہنی صورت پر دل فریبی لائے بولا تھا۔ روحی کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی تھیں۔ میری جان مما قربان جائیں تم پر۔ روحی کے دل کا رہا سہا بوجھ وہ بہت اچھے سے ہٹا چکا تھا۔ تبھی تو روحی اب اپنی پوری دلکشی کے سنگ مسکرائی تھی۔ اور میں واری چلا جاؤں میری کیوٹ سی ماما؟ ویسے سنیں اتنی پیاری کیوں ہیں آپ؟ جناب عبید ملک کے چہرے پر اب کی بار شریر رنگ اُتر کر آیا تو ہلکی سی ہنسی روحی کے چہرے پر بھی چمکی تھی۔ میرا پگلا بچہ۔ روحی تو ہنستی چلی گئی۔ عبید صاحب تو اب دل والے تھے، تبھی مما جانی کو کمال ادا سے گھما کر ہنس دیے تھے۔ نہیں پگلا نہیں، اب تو سیانا ہوں۔ ویسے مجھے اپنی خوبصورتی پر کبھی بھی غرور نہیں ہوا تھا۔ سب کہتے تھے کہ میری آنکھیں تباہی ہیں اور میں آفت، پر اب سمجھا ہوں کہ یہ میرا حسن اصل میں تو میرے حسین ترین مما ڈیڈی کا تحفہ تھا۔ تھینک یو مجھ سے حسین کو اس دنیا میں لانے کے لیے۔ ہاں ہاں آپ تو۔ روحی اس جھلے کی بات پر منہ ہاتھ دھرے ہنس پڑی تھی۔ وہ بھی تو روحی کی یہ اصل مسکان چاہتا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کی جان دکھائی دیے تھے۔ ماما میں ارسل کو دیکھ آؤں؟ حیا پنک لانگ شرٹ اور وائٹ جینز پہنے بالوں کو آج پہلی بار پونی میں قید کیے گلے میں دوبارہ اسکارف رول کیے سلجھی حالت میں دکھائی دے رہی تھی، جس کو دیکھ کر کم از کم میمونہ تو صدقے واری چلی گئی تھی۔ ارسل منصور نے تو واقعی اس جنگلی لڑکی کو یکسر بدل کر رکھ
رکھ دیا تھا کو حیا نے پوچھتے ہوئے تھوڑی جھجک سے کام لیا تھا، مگر میمونہ تو اسے دل فریبی سے اپنے سینے سے بینچ چکی تھی۔ کیوں نہیں اب ساری زندگی تم اس شخص کو ہی دیکھ کر جینا، وہ جس کا سایہ بھی تمہارے لیے قابل عزت ہونا چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے تمہاری اور جواد کی ہر ناانصافی کے باوجود ہمیں ارسل جیسا انعام دیا ہے، اس کی مرتے دم تک قدر کرنا۔ میمونہ نے دکھ میں لپٹ کر حیا کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے کہا، جو دم سادے ہوئے بہت خاموش اور مدھم انداز لیے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ خیر سے جاؤ، میری طرف سے بھی پوچھنا، میں اور جواد رات کو جائیں گے۔ دراصل دن کو ہم صبرحین اور فراز کے نکاح پر جا رہے ہیں، نمرہ اور ہارون بھی یقیناً جائیں گے، تو تم ارسل کے پاس رہنا، ہم شام کو تمہیں پک کر لیں گے۔ حیا کا دل تو ارسل کے ساتھ اتنا سارا وقت گزارنے کا سوچ کر ہی لرز اٹھا تھا۔ وہ جس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی محبت تک حیا پر باری تھی، وہ اس شخص کا تھا دیر سے سامنا کرنے سے خوف کھا رہی تھی، مگر اس کا دل ارسل کو دیکھنے کو بے قرار بھی تھا۔ اوکے، حیا فرمانبرداری سے باہر نکل آئی، اس کے چہرے پر بس خاموشی تھی۔ گاڑی کے پاس آ کر وہ ایک سرداہ بھرے فوراً سے بیٹھ گئی تھی، دل تا کہ رہ کر پھر سے بوجھ میں دبا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ گاڑی ساحل سمندر لے گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے پچھتاوے سے چھٹکارا نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ بے چینی سے کھولے وہ گاڑی سے باہر نکل آئی، ہلکی ہلکی صبح کی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ کر بھی اس کا چہرے کا اندھیرا دور نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اس پچھتاوے سے نہیں نکل پا رہی، وہ مجھ سے بہت بہتر ہمسفر کا مستحق ہے۔ کیوں میرا دل غمزدہ ہے؟ سمندر کی لہروں کو اپنے پیروں سے ٹکراتا دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں تر کر گئی تھی۔ حیا نے اپنی نگاہیں اس گہرے سمندر پر ثبت کیں اور ہونٹ بھینچے، میں مر جاتی ہوں، یہاں غرق ہو جاؤں گی، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ حیا کہاں گئی، ارسل بھی کچھ روز رو دھو کر جینے لگے گا، میں نے سب کے ساتھ اتنا برا کیا ہے تو پھر کوئی مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ پلیز مجھے سکون دے، اگر میرا سکون اس سمندر میں غرق ہونا ہے تو میں راضی ہوں، مجھے بتائیے نا میں کیا کروں؟ میں ارسل منصور کے قابل نہیں ہوں۔ حیا بنا کسی خوف کے اپنی دہکتی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے اپنے من وزنی قدم سمندر کی طرف بڑھا رہی تھی۔ ارسل کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں بہت چھوٹی ہوں، وہ بہت بڑا ہے، ایک مجرم کو تو صرف سزائے موت ملتی ہے نا، پھر میرے حصے کی سزا کون لے گیا؟ مجھے ملنے والے دکھ کس کو دیے گئے؟ مجھے بتائیے اللہ، میری سزا کہاں ہے؟ وہ جوں جوں پانی کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے رونے میں پہلے سے زیادہ شدت آئی تھی۔ وہ جو صاحب دعا ہے، وہ تمہارے حصے کی ہر تکلیف خود میں جذب کر گیا ہے۔ حیا، وہ جس نے تمہیں بد دعا کے بدلے محبت دی تھی، اس کو اب دعا کی صورت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، غرق ہونے میں ہی سکون ہے، مگر وہ جگہ یہ سمندر نہیں، اس شخص کی ذات کی گہرائی ہے۔ وہی مہربان مرہم زدہ آواز خود اس کے وجود سے اٹھی تھی، وہ ضمیر جو آج مکمل زندہ ہو کر جاگا تھا۔ حیا کے قدم تھم گئے تھے، وہ گھٹنوں تک سمندر کی تہہ میں دبی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ حیا کو لگا کوئی اس کا دل اپنی مٹھی میں لے کر پرسکون کر رہا ہے۔ اسے لگتا اس کے رونے سے آنکھیں بجھ گئی تھیں۔ برق رفتاری سے وہ پانی سے نکلتی ہوئی واپس گاڑی تک آئی اور بمشکل گاڑی کا سہارا لیے اپنی اٹکتے سانس کو بحال کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں اللہ، مجھے ہر اس تکلیف کے لیے معاف کر دیں جو میری ذات نے سب کو دی ہے، ارسل منصور کو دی ہر تکلیف کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ ایک بار پھر ہار گئی تھی، وہ اپنی زندگی میں ایک اور بار مرنے چلی تھی، مگر ایک بار پھر اس دعا صرف انسان نے غائبانہ ہو کر بھی اسے بچایا تھا، وہ جو اپنی ہر دعا میں حیا کی سلامتی مانگتا تھا۔ ایک قبول ہوئی دعا کی طرح آج پوری طرح حیا ملک کو جا لگا تھا۔ آج وہ حیا ارسل منصور بن گئی تھی۔ جب برائی بڑھ جائے تو اچھائی کی مقدار بھی دگنی کرنی پڑتی ہے، یہی ارسل نے کیا تھا، وہ فاتح تھا۔ وہ آج حیا کے معشوق سے محبوب کا رتبہ پا گیا تھا، اب تو کوئی معشوق نہ تھا، اب تو سب محبوب تھا، مرغوب تھا، اور ہر برا سایہ غروب تھا۔ مجھے ستا ستا کر خود یہ چڑیل کیسے مزے سے اس تکیے سے پڑ کر سو رہی ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ دروازہ نیم دوا کیے عبید اندر آیا تو 9 بجے کے باوجود مکھمی کو مزے سے سوتا دیکھ کر دل تک جلا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے 2 شاپنگ بیگ صوفے پر رکھنے کے بعد وہ بے قراری سے اپنی نگاہیں اس ظالم دکھائی دیتی مکھمی پر ڈالے بیڈ کے قریب
گیا۔ محترمہ کا بلینکٹ کمر تک تھا جبکہ دونوں بازوؤں میں سر کا تکیہ جکڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی پردوں سے آتی روشنی نے مدر سما باندھ رکھا تھا۔ عبید بیڈ کے قریب گیا اور خود ساختہ طور پر اس کی آنکھیں محبت سے بھر گئی تھیں۔ مسٹر تکیے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری مکمل کے قریب آنے کی؟ چلو نکلو۔ بہت ہی معصومیت سے وہ اپنی بات پر خود ہنستا ہوا مکمل کی بازو سے تکیہ نکالنے اس کے ساتھ ہی رکھے بیٹھا اور بیٹھتے ہی اس تکیے پر سر رکھے مکمل کی جانب رخ پھیرے لیٹ گیا۔ تکیہ لینے کے باوجود وہ ہلی تک نہیں تھی۔ عبید کا دل تو پاگل ہو رہا تھا مگر اس نے میسنی سی ہنسی سے سر جھکائے اپنے شوخے اور بے لگام ہوتے دل کو ڈپٹا۔ دل کے آنگن میں چنبیلی سا لگا لے تم کو، اپنی رگ رگ میں محبت سا بسا لے تم کو۔ لڑکی تم کتنی ظالم ہو، شوہر آیا ہے اور ابھی تک نیند کو پیاری ہوئی ہو، اٹھ کر جلدی سے مجھے پیاری ہو جاؤ۔ اپنا ہاتھ مکمل کی گال پر پھیرتا ہوا وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا۔ مکمل صاحبہ تھیں کہ اس قدر خطرناک سچویشن میں تھیں، ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ مکمل اٹھ جاؤ ورنہ مجھے بہت پیارا اٹھانا آتا ہے، شرارت منہ پر لائے اب وہ اس کی ناک دبا چکا تھا۔ بالکل ایسے ہی مکمل بھی اسے ایک بار جگا چکی تھی۔ ناک دبانے سے مکمل کی نیند میں خلل آیا مگر وہ تو منہ سے بھی سانس لینے میں مہارت رکھتی تھی۔ عبید کو شدید ہنسی آ گئی۔ مکمل تم مجھے اب بہکا رہی ہو اور میں بہکتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ عبید مزید کچھ کہتا فٹ سے مکمل آنکھیں کھولے جاگ چکی تھی۔ نگاہوں کے سامنے نگاہوں کا پسندیدہ نظارہ تو اس پری کا دن بنا گیا تھا۔ فوراً سے پہلے وہ عبید کو ہی تکیہ سمجھ کر لپٹ کر سوئی ہوئی ہنس دی۔ محترم بھی اس دل فریب گرفت کو بہت مس کر رہے تھے۔ آئی لو یو، کب آئے آپ؟ مکمل کی خوشی دیکھ کر اس کا سارا خفا پن بگ سے اڑ چکا تھا، تبھی تو چہرے پر روشنی بکھیرتی چمک تھی۔ آئی لو یو ٹو آیا تو 27 سال پہلے تھا مگر یہاں آئے ہوئے 27 منٹ بھی نہیں ہوئے میرے بنا اتنی گہری نیند۔ نوٹ فیئر چڑیل، فیلنگ ہارٹ بروکن۔ اپنے لہجے کی خنک آخر تک وہ مصنوعی اداسی سے بھر کر مکمل کو دیکھ رہا تھا جو ہنستی ہوئی باقاعدہ اس کی بازو پر سر رکھ کے کان پکڑ چکی تھی۔ سوری میرے تلمسی شہزادے، لیکن سچی آپ کو مس کرتے کرتے ہی آنکھ لگی تھی۔ میرے اتنے کیوٹ سے شہزادے کا ہارٹ ٹوٹ جائے ایسا تو ناممکن ہے۔ بتائیں یہ کنیز اس کی مرہم پٹی کیسے کرے؟ مکمل اپنی محبت کا سارا جہاں جب یوں ایک دم لٹاتی تو عبید ملک کو خود سے پیار ہو جاتا تھا۔ بہت محبت سے وہ مکمل کے ماتھے پر پیار دیے پھر سے اس کے روبرو ہوا جو آنکھیں بند کیے اس تاثیر میں کھو چکی تھی۔ معاف کیا ہو ہی اتنی مسکین سی کہ دل پگھل جاتا ہے۔ عبید تو کمال ادا لیے اتر آیا تو مکمل بھی اس کی گال دبائے موہنا ہنسی۔ دونوں کی آنکھیں ظالم سا ہم کلام ہوئی تھیں۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔